اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں نا، وہ ایک چارلز ڈکنس کی فیمس سیئنگ ہے کہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز اینڈ اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز۔ ورسٹ آف ٹائمز تو آپ سب کو پتہ ہے، جو ملک کے حالات ہیں، جو انہوں نے کیا پاکستان کے سے، وہ تو ہر کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کدھر وہ ایک سال پہلے کدھر کھڑی تھی اکانومی اور آج کدھر پہنچ گئی ہے، اور یہ بار بار ہمیں بلیم کرتے جا رہے تھے کہ جی ہماری وجہ سے ہے۔ تو اس طرح کا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے، یہ تو اس کے اوپر تو کوئی، صرف میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں بھی سارا وقت ڈیزاسٹر کیا، کوئی گولڈن ایج تو آئی نہیں تھی ان کی۔ 99 میں بھی یہ ڈیزاسٹر چھوڑ کے گئے تھے، 2018 میں بھی چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یہ میں نے جب باجوہ کو کہا اور پھر یہ شوکت کو بھیجا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں جب پتا چلا یہ سازش کر رہا ہے، تو ہم نے اس کو بتایا، میں نے بھی بتایا اس نے بھی، کہ اس وقت بڑی مشکلوں سے کموڈیٹی سپر سائیکل کے ہوتے ہوئے ہم بڑی ڈیلیکیٹلی اپنی اکانومی بیلنس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت تیل تو وہ $110 پہ پہنچ چکا تھا بیرل پہ انٹرنیشنلی، تو پریشر تو پڑا جا رہا تھا۔ تو اس سے میں نے بھی کہا، اس نے بھی کہا کہ ایک دفعہ اگر آپ نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا پولیٹیکلی، تو یہ ایک اکانومی یہ نہیں سنبھال سکے گی، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی کبھی نہیں سنبھالی تھی۔ اینی وے وہ ہو گیا۔ تو دیکھیں ابھی جو آپ نے جاوید آپ نے بات کی پولیٹیکل اکانومی کی، دیکھیں اصل میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک ویک پولیٹیکل گورنمنٹ آئے اور وہ آ کے ریفارمز کر دے۔ یعنی مجھے پتا ہے کہ کس طرح ہم نے یہ 3.5 سال گزارا کیا تھا، جب ہمارے پاس کلیئر میجورٹی نہیں تھی، ہم مضبوط نہیں تھے، تو کس طرح کے پریشر فیس کرنے پڑے کہ جب بھی کوئی طاقتور مافیا کو پر ہاتھ ڈالتے تھے تو اپنے اندر سے ہی اپنی میجورٹی بچانے میں پرابلم لگ جاتا تھا۔ اور پھر جب سپر کنگ صاحب اگر فیصلہ کریں کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی، تو ہم جو مرضی کر لیں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہاں ہماری کمزوری اتنی تھی۔ تو یہ جو اب ہے، یہ ورسٹ آف ٹائمز تو بتا دیا، بیسٹ آف ٹائمز تب آئے گا اگر ایک اسٹرانگ اور اسٹیبل گورنمنٹ پبلک مینڈیٹ سے آئے، اور پھر اس کرائسس کی وجہ سے وہ سویپنگ ریفارمز کرے، جو بڑی دیر پہلے پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن نہ کسی کی ویژن تھی اور نہ ہو سکتا طاقت بھی نہ ہو، جو ہمارے پاس نہیں تھی وہ اسٹرینتھ۔ لیکن اب میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کرائسس میں تو آپ بزنس ایز یوزول کنڈکٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اس میں تو آپ وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو میرے نہیں خیال میں کسی گورنمنٹ نے ابھی تک لی، اور وہ لینے پڑیں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز اب اس کرائسس سے نکل نہیں سکتی۔ لیکن میرے خیال میں کہ اگر ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے، لوگوں سے سچ بولے، لوگوں کو تیار کرے، میں جو اپنی قوم کو جانتا ہوں، جو میں نے ایک زیرو سے پارٹی اٹھا کے ادھر تک آج پہنچی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں، یہ جو آج جو پبلک ہماری سٹینڈنگ ہے، یہ کسی پارٹی کی نہیں تھی ویسٹ پاکستان۔ ہاں، مجیب الرحمان کی پارٹی تھی 1970 میں ایسٹ پاکستان، لیکن ادھر کبھی پارٹی کی اس طرح کی پبلک بیکنگ نہیں جو آج اس کی۔ تو اس پبلک بیکنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اگر الیکشنز کے اندر ایک کلیئر میجورٹی آتی، اس کے بیس کے اوپر لوگوں کو مینٹلی تیار کر کے پہلے کہ یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم نے بڑے مشکل وقت سے گزرنا ہے، ہم نے یہ کینسر پھیل رہی ہے جسم میں، اس کو کاٹنا ہے، تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ کا اچھا وقت آ جائے۔ جو میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ دیکھ لینا، یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، یہ کھڑی ہو جائے گی۔ صرف اس کا ہمیں کرنا کیا پڑے گا اس مشکل وقت میں، جو ثانیہ نشتر کے پروگرامز ہیں، جو بڑے اچھے، مجھے بھی اس نے ایکسپلین کیا، وہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پروگرام ہے، ہیلتھ کارڈ ہے، ہم نے ان کی پروٹیکشن کے لیے، جس طرح سستے قرضے ہیں، یہ ہمیں ان کی پروٹیکشن کے لیے چیزیں دینی پڑیں گی، جو سب سے ونربل طبقہ، اس کو دے کے تو پھر بڑی ریڈیکل ریفارمز، جس میں ساری آپ نے بات کر دی۔ یہ جو گورننس سسٹم ہے، یہ تو بالکل ہی ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ہم نکل ہی نہیں سکتے، یہ جو ہمارے پرابلمس ہیں۔
وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اتنا انویلڈی قسم کا سسٹم ہے کہ آپ جو ہم چیزیں چاہتے ہیں نا, ہمارا پرابلم تو ٹوین ڈیفیسٹس ہے, ایک طرف کرنٹ اکاؤنٹ ہے, دوسری طرف فسکل ہے. تو ان دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے تو ریفارمز چاہیے سسٹم, ہر تھرو آؤٹ ہر چیز کے اندر ریفارم چاہیے. لیکن جو میں سب سے پہلے جو شارٹ ٹرم کی آپ بات کر رہے ہیں نا شوکت, سب سے جو ہم امیڈیٹ اگر ہم کہیں سے ریلیف مل سکتی ہے, کیونکہ دو ہی پرابلمز ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم تو ڈالر کا ہوتا ہے, ہمارا روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, اس سے انفلیشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, اس سائیکل کے اندر ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. کیونکہ جب آپ کا کرنسی گر رہی ہو تو جو باہر سے انویسٹر ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر میں ہی پیسے رکھے تو فائدہ ہے, وہ کیوں پاکستان میں اپنے ڈالر چینج کر کے انویسٹ کرے. اور اپنے بھی لوگ, ہمارے بھی لوگ آج جو حالات ہیں پاکستان کے, سارا پاکستان کے اندر بھی انویسٹر وہ ڈالر ہی لے کے بیٹھ جائے. وہ کیوں انویسٹ کرے جب اسے پتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ کرنسی کتنی تیزی سے گرے گی. سو جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اپنے روپے کو کیسے مضبوط کر سکتے, وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر انکم بڑھا سکتی, اور وہ سب سے امپورٹنٹ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس کو ہم کیسے پاکستان کے اندر انویسٹ کروا سکتے. ہم نے ریمیٹنسز تو اس نے ہمیں ٹرسٹ کیا, ریکارڈ ہم نے اٹھا دی. روشن ڈیجیٹل بائی دا وے 1.5 سال کے اندر تقریباً 5.5 ارب ڈالر آ گیا تھا, اور وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا, یعنی تیزی سے گرو کر رہا تھا. تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں ان کو اس ملک میں انویسٹ کروانے کے لیے. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے. ایک یہ سندھ گورنمنٹ نے سکیٹل کر دیا بنڈل آئیلینڈ کا, بلینز آف ڈالر, 5-6 بلین ڈالر تو ایک وقت ہی کمٹ ہو گئے تھے باہر سے, بڑے کنسورشنز تھے. اور پھر یہ راوی سٹی, یہ بھی اس کو بھی 12 مہینے اس اسٹے آرڈر دے دیا, 12 مہینے. تو وہ 12 مہینے وہ انویسٹرز, اور اب پہلی دفعہ آ گئے انویسٹرز, اور وہ بھی اور سارے باہر سے تھے. تو یہ جو پاکستان کے اندر ڈالرز کیسے لے کے آنے ہیں اوورسیز پاکستانی سے, یہ ہے کہ اچھا اب میرا سب سے زیادہ انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے, کیونکہ شوکت خانم کا آدھا پیسہ ادھر سے آتا ہے, بنانے میں سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کی تھی, کیونکہ میں جاتا تھا پاکستانی کمیونٹی سے. سو ان کو پرابلمس کیا آتے ہیں. نمبر 1 کہ وہاں ٹائم بہت لگتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے. ہماری جو سپیڈ ہے کام کرنے کی, جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, وہ اتنی سلو ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم ٹائم از مانی. تو وہ سب سے پہلے تو وہ یہ کمپلین کرتے ہیں. سیکنڈلی وہ رشوت کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ وہ پیسے لیتے ہیں, اور جو سپیڈ منی کہتے ہیں, وہ جو لوگ اس سسٹم پہ عادی ہو جائیں وہ یہاں ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتے. اچھا کئی دفعہ ان کے بچے آ کے یہاں بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے, وہ بےچارے یہاں دھوکے کھا کے جب ان سے کوئی فراڈ ہوتا ہے, کوئی کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی, وہ سارے واپس چلے جاتے ہیں. تو اوور لاسٹ 40 ایئرز جو میں نے اوورسیز پاکستانی کو اتنی دفعہ دیکھا, کوشش کرتے تھے آنے کے لیے, یا سسٹم ہی نہیں الاؤ کرتا ان کو انویسٹ کرنے کے لیے. لیکن ایک تو بڑا انویسٹر ہے نا, لیکن وہ جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری والا انویسٹر ہے وہ بڑا تو نہیں ہے, لیکن 1 کروڑ پاکستانی باہر, ان میں سے ہی پیسہ جمع کرتے تھے. اور میں آپ بات کر رہا ہوں 70 سے میں کر رہا ہوں, وہ وہاں جا کے پیسے جمع کرتے تھے, پیسے جمع کر کے آگے پاکستان کچھ بزنس میں لگاتے تھے, اور وہ بےچارے 90% پرابلم ہوتا تھا, وہ رل جاتے تھے. یہاں یہ فراڈ ہوتا تھا, کچھ ہوتا تھا, رشوت, وہ چل نہیں. بڑا انویسٹر پھر بھی چل جائے, چھوٹے کے لیے تو یہ سسٹم الاؤ کرتا ہی نہیں ہوتا. سو نمبر 1 میری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں ریفارمز کرنی ہے گورننس کے اندر, وہ سب سے پہلے ہم ساری رکاوٹیں روکیں جو کہ ان کے راستے میں آتی. میں جب چائنا بھی گیا, میں نے ان کے پریمیئر سے بات کی, پریمیئر لی سے, کہ ہم پاکستان میں انڈسٹری اپنی ری لوکیٹ کریں. ادھر بھی اسی نے یہ کہا, کہتا کہ اتنی دیر لگتی ہے, وہ سارے کمپلین کرتے ہیں کہ وہاں اتنا پروسیس اتنا لیٹ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. آپ انسینٹیو بھی دیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں. سو پہلے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کرائسس اپرچونٹی دے گا اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنے کا. ہم نے یہ لاسٹ اپنے آخری 6-7-8 مہینے میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری پہ بڑا زور لگایا,
ان کی کیونکہ سب سے بڑی تو ان کے اوپر رکاوٹیں تھیں، تو ان کی ساری ہم نے گیلوٹین کی، جتنے بھی ان کے اوپر پرمیشنز لینی ہوتی اور انسپیکٹرز اور جو وہ سارا ہم کرتے گئے، تو وہ ہم اس طرف جا رہے تھے. لیکن بہت بڑا رکاوٹ آتی ہے سسٹم کے اندر سے. ایک سسٹم جو کرپٹ ہو چکا ہے، اس میں لوگ پیسے بنا رہے ہیں، وہ چینج آنے نہیں دیتے. ایف بی آر کے اندر ہم نے اتنی ٹیکنالوجی لانے کی کوشش کی، وہ جب وہ آنے لگتا تھا، وینڈر آتا تھا کوئی باہر سے کہ وہ سارے ہم آٹومیٹ کریں، ادھر سے اندر سے کوئی جا کے وہ اندر سے جا کے کوئی کرتا تھا، وہاں عدالت میں چلا جاتا، اسٹے آرڈر میں جاتا تھا. اور یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے، ہمیں اتنی دیر لگی ہے کیونکہ ساری بڑی بڑی کارپوریشن انڈسٹریز یہ سیلز ٹیکس چراتی ہے. اور جو ساری جو شوگر انڈسٹری سے جو ہم نے جب وہ کیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن، تو 30 سے 25% ساری شوگر انڈسٹری کے لوگ سیلز ٹیکس چرا رہے تھے. تو وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بڑی مشکلوں سے ہم نے، وہ بھی پہلے سیبوٹاج ہوتا رہا، وہ فائنلی آیا، تو اس سے ایک دم انکم بڑھ جانی تھی. لیکن اب پتہ نہیں مجھے کیا سچویشن ہے، لیکن ہماری آخر میں وہ ایک بیوریجز اور یہ شوگر انڈسٹری اور بڑی بڑی جو سیمنٹ ان پہ آنے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب جو ٹائم ہمیں ہمارے پاس یہ جو کرائسس کا ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ ہم وہ اسٹرکچرل ریفارمز کر دیں اپنے سسٹم میں، جس کے اندر ہم پہلے تو وہ انوائرمنٹ بنائیں انویسٹمنٹ کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی آئیں گے. چائنا اور انڈیا کی جب انہوں نے کھولی اپنی اکانومیز، تو ان کی سب سے پہلے ایکسپریٹڈ کمیونٹی کی سب سے پہلے انویسٹمنٹ آئی. ان کے لیے ہم تیار کریں. اور دیکھیں وہ فنومینل ان کے پاس ریسورسز ہیں اوورسیز پاکستانیز کے پاس. تو میں یہ فگر کوٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا والوں نے دی کہ 16,000 پاکستانی امریکن فزیشنز کی نیٹ ورتھ $200 بلین ہے. اور جو ٹاپ 10 پاکستانی، امریکہ کی صرف بات کر رہا ہوں، ان کی $25 ارب. تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ابھی بھی پاکستان کے لیے ترستے ہیں آنے کے لیے، درد فیل کرتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں جب برا ہوتا، لیکن انویسٹمنٹ نہیں لے کے آتے کیونکہ وہ سسٹم ہی الاؤ نہیں کرتا. اور ہم نے نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2 جو میری وہ بھی آخر میں ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو بھی چیز ڈالر انکم لے کے آتی، اس کے لیے ایک علیحدہ منسٹری ہونی چاہیے. کیونکہ وہ کون سی چیزیں ڈالر لے کے آتی ہیں، تاکہ ان کی صرف فوکس ہو کہ وہ منسٹریز جو جدھر کیونکہ وہ کراس دا بورڈ ہوتی ہے نا. ایک تو ایکسپورٹس ہیں آپ کی، لیکن اور بھی آپ کی ہیں. ایگریکلچر ہے، اس کے اندر کون سی چیزوں سے ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ ہو، تو وہ ایک جگہ سے مانیٹر ہو. کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ وہ علیحدہ جگہ کام ہوتے ہیں، ان کی کوئی کوآرڈینیشن ہی نہیں ہوتی. اور پھر کوئی کسی کو، یعنی جو بیوروکریسی میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے اس ملک میں ہم ڈالر انکم بڑھائیں. ایک مثلاً کہیں سے گرانٹ آ رہی تھی ڈالرز کی، میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں، $500 ملین کی آ رہی تھی. وہ ورلڈ بینک والا وہ جو ایلانگو تھا وہ میرے پاس آیا، کہتا کہ تمہیں پتا تمہارے پاس صرف 2 ہفتے رہ گئے اور وہ گرانٹ واپس جا رہی ہے. میں بڑی دیر کا، میں 3 مہینے پہلے ہم نے گو ہیڈ دی ہوئی تھی اس کو. تو میں نے جب چیک کیا، ایک سیکشن آفیسر نے آبجیکشن لگا دی تھی اس کو، گرانٹ آ رہی ہے $500 ملین کی. اس آبجیکشن کی وجہ سے وہ صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے، وہ گرانٹ واپس جا رہی تھی. تو یعنی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس ملک کے اندر ہماری ایکسپورٹ ارننگز یا ڈالر انکم. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک اگر منسٹری کا صرف یہ کام ہو کہ کون سی چیزیں ڈالرز لے کے آتی ہیں، اور وہ ان کی سارا وقت پلاننگ ہو رہی ہو کہ ہم کیسے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ہم کدھر پرابلمز آ رہے ہیں وہ دور کریں. تو اور پھر ایگریکلچر ہے، اور ہے مثلا ٹورزم کی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو یہ پروونسز کے اندر چلے گئے ٹورزم. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ٹورزم ڈیولپ کرنے. ٹورزم فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے اوور آل آپ، کیونکہ اس میں اتنا زیادہ پیسہ آ سکتا ہے. صرف ریلیجس ٹورزم میں جو ہم نے شروع کی تھی، ایسی بدھسٹ سائٹس ہیں پاکستان میں، لیکن اس کا کوئی، اب وہ کے پی کے پاس، کے پی میں جو پڑا ہوا ہے مثلا بہت زیادہ سائٹس پائے ہیں، اور یہ جو 40 فٹ کا سلیپنگ بدھا پڑا ہے جو ہمارے دور میں ڈسکور ہوا، تو اس کے لیے تو پورا ایک پلان بننا چاہیے کہ کیسے
اٹریکٹ کریں. میں نے وہ کوئی بدھسٹ مونکس آئے تو انہوں نے کہا جی یہاں ساری دنیا اس کو دیکھنا آنا چاہتی ہے, کوریا سے آئے ہوئے. تو ہمارے پاس نہ کے پی کے اندر کیپیسٹی تھی کہ وہ اس کو پوری طرح مارکیٹ کریں یا ڈیولپ کریں, اور نہ ہی کسی کے پاس ہے. صرف یہ ٹورزم بھی یہ بہت بڑا منی ارنر ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرے پاس آیا آسٹریا سے, اس نے مجھے کہا کہ آپ کا جو وہ ناردرن ایریا پھر کے آیا, اس نے کہا آپ پاکستان دنیا کا اسکیئنگ کیپٹل بن سکتا ہے, کیونکہ وہ برف پگھلتی جا رہی ہے گلوبل وارمنگ سے. ہماری اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں کہ وہاں سارا سال اسکیئنگ ہو سکتی ہے. تو اینی وے میں صرف یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی, اب جی بی کے اندر کیپیسٹی ہوگی کہ وہ ڈیولپ کرے اس کو. سو یہ بھی ایک جو بھی ڈالر ارنر کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. سیکنڈلی منرلس, اب منرلس بھی چلے گئے سارے صوبوں کے پاس, ان کے پاس بھی کیپیسٹی نہیں ہے. اب اتنی پوٹینشیل ہے منرلس کے اندر ڈیولپ کر, لیکن وہ بھی جب ایک تکڑی منسٹری فیڈرل لیول پہ ہوگی تو وہ ڈیولپ ہوگا. شیر بشک صوبوں کو چلا جائے, لیکن اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر تو ایک پاورفل منسٹری بنے جو سارا وہ ڈیولپ کرے. میں صرف مثال دے رہا ہوں جو ڈالر ارن کر سکتے ہیں. اور پھر سیکنڈلی جو ایکسپینڈیچر, یہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک شوکت, کہ اتنا بلوٹڈ ہماری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. ابھی آپ نے فگرز دیے ہیں ان کے اوپر کتنا پیسہ, اب ان کی انکریز سیلری انکریز پہ ملک کی کتنی ریسورسز جائیں گی. لیکن اگر آپ ان کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں تو وہ جب آپ 3 آدمی بٹھا دیتے ہیں ایک آدمی کا کام کرنے کے لیے, تینوں ہی نہیں کام کرتے, اور بلکہ رکاوٹ بن جاتے راستے میں, چیزیں سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو یہ بھی کرائسس ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس کو ڈاؤن سائزنگ کریں اپنی گورنمنٹ کو. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے. جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں بیوروکریسی کی یا منسٹریز کی, وہ ہے ہی نہیں. مجھے اتنا, جب ہم نے پروب کیا تو 2 بڑی انرجی کی بہت بڑی منسٹری, پیٹرولیم اور پاور, اب ہم سارا وقت فیل کرتے تھے کہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. اتنا پیسہ ہے اس کے اندر, اتنی لاسز ہیں. لیکن اس کے لیے تو ہم نے ویسے یہ بڑا ڈسکس کیا ہوا شوکت, میں نے بھی, یہ حماد سے بھی, کہ ہمیں بڑے اس کے لیے کوالٹی کے, جتنا مرضی ان کو پیسہ دو, کوالٹی کے اسپیشلسٹ آنے چاہیے, پروفیشنلز کو چلانا چاہیے, کیونکہ ایک فیصلے میں اربوں روپے ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اور ان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنے سال کے مافیاز. وہ شپ نہیں لگ رہی, شپ کو باہر کھڑا کرا, وہ آیا, ہر چیز میں پیسہ بن رہا ہے. سو اینی وے یہ اس کے جب تک آؤٹ سائڈ پروفیشنز اس طرح کے منسٹرز نہیں آتے, ہم ان کو صحیح معنی میں نہیں چلا سکتے. اور میں نے جو آخر میں 2-3 پوائنٹس تھے میرے, ہاں لانگ ٹرم پلاننگ. دیکھیں میں نے ایک اور بھی دیکھا کہ ہم جو آج ہمارے حالات ہیں وہ سارے یہ شارٹ ٹرمزم کے لیے, ہم الیکشنز کے لیے دیکھتے ہیں, اس لیے کبھی کسی نے انوائرمنٹ کا ہی نہیں سوچا. ہم نے پہلی دفعہ یہ جو ہماری اور دنیا میں بھی اکنالجمنٹ ہوئی, وہ تو کے پی سے ہم نے شروع کیا, یہ جو بلین سونامی کا آئیڈیا کیا, اور اس کے بعد انوائرمنٹل پہلی دفعہ پروگرامز بنائے. تو یہ تو کسی کے ریڈار پہ بھی نہیں ہے, یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر, کیونکہ پاکستان کی جو ولنریبلٹی آگے وہ بڑھتی جائے گی. اور پھر ڈیمز کا سوچے, 50 سال کے بعد ڈیمز بنا رہے ہیں. ہاں یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ میں شروع ہوئی ہے ڈیمز بنانے. تو یہ بھی یعنی جب تک ایک بیٹھ کے, جو ابھی آپ نے, ایک تو ایمرجنسی ہو گیا, ایک شارٹ ٹرم ہو گیا, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کبھی بھی کوئی دنیا کے اندر ملک پروگریس نہیں کر سکتا جب کہ اس کی لانگ ٹرم پلاننگ. اور یہ سارے جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں جو سکسیس ماڈلز ہیں, انہوں نے, اب چائنا جاؤ, انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں کی پلاننگ کی ہوئی ہے. یہ جتنے بھی ہے, ساؤتھ کوریا, یہ سب کی لانگ ٹرم پلاننگ تھی. ہمارا تو یہ صرف الیکشن ٹو الیکشن پلاننگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک کرائسس ٹو کرائسس جاتے ہیں. تو ہمارا جو یہ ٹوین ڈیفیسٹس ہیں, جو ہمارے اصل پرابلمس, اس کے لیے ایکسپورٹ اور ڈالر ارننگ بڑھانے کے لیے پوری ایک تیاری ہو. کیسے ہم جو اپنی امپورٹس ہیں, جو ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں, وہ اس کے ساتھ ہو. اور جو کون سی اور بھی جو جس طرح میں نے ٹورزم اور منرلس کا, ان کی ہم کیسے ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور پھر خرچے کدھر کم کر سکتی ہے گورنمنٹ چلانے میں, کیونکہ یہ اتنی بڑی جو گورنمنٹس بن گئی ہیں, یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری اس کے اوپر انویسٹمنٹ کے اندر.
जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानीज की इन्वेस्टमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी हमारी डेवलपमेंट में शुरू में। ये सब ये क्योंकि ये करना चाहते हैं इन्वेस्ट, ये पहले से इंक्लाइन है, इनके लिए पहले से प्लान करें कौन कौन से इनके प्रॉब्लम्स आते हैं। सिर्फ एक का ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्ट्री का नंबर 1 काम सिर्फ ये होना चाहिए कि इनकी जो भी इन्वेस्टर वहां से आए उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसके लिए सारे रुकावटें और कॉन्स्टेंटली करना पड़े। क्योंकि मैंने ये भी रियलाइज किया कि हमारी मिनिस्ट्रीज के अंदर पूरे माफियाज अब बन गए और वो एंटी डेवलपमेंट। मैंने कोशिश की, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री की। हम जब कोविड के अंदर फंस गए और बिल्कुल ही इकोनॉमी ठप हो गई, तो मैंने फिर वो खास उसके IMF के हेड से बात की और हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने फिर इंसेंटिवाइज किया क्योंकि वो रोजगार देती है ज्यादा। आप यकीन करें कि मुझे हर हफ्ते मीटिंग करनी पड़ती थी, हर हफ्ते फैसला होता था कि जी आपकी अब ये रुकावटें आ रही है। वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के भी लोग आए हुए थे, वो कहते थे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो हम रिमूव करते थे, फैसला हो जाता था। 2 हफ्ते के बाद फिर मीटिंग होती, पता चलता था उन्होंने फिर से कोई और चीज ऐड कर दी, एक सेंटेंस लगा दिया, वो रुकावट आ गई। तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम था। तो मुझे 6 महीने लगे हर हफ्ते मीटिंग करते करते इवेंचुअली वो कंस्ट्रक्शन को सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए, और उसके बाद वो बूम कर गया। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। वो उनके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स डालते हैं उनके रास्ते में, क्योंकि उनसे भी हमारी मीटिंग्स होती थी। अच्छा, वहां भी यही होता था। और एफबीआर के अंदर, अच्छा आप कहते जी ये चीजें कम करिए, टैक्स कर दें, इंसेंटिवाइज करें, वो थोड़ी देर के बाद वो कोई और लाइन डाल के फिर वो टैक्स लगा देते। यानी भैया टैक्स नहीं लगाते थे, अपनी पावर छोड़ते नहीं थे। तो इसके लिए अब जो सिचुएशन है, और हम ताकतवर नहीं थे, वो जाके पता नहीं स्टे ले लेते थे हर जगह। अगर गवर्नमेंट तकड़ी आती है और वो पब्लिक के मैंडेट से आती है, सिर्फ वही आते साथ ही ये इस क्राइसिस को सामने रखते लोगों को प्रिपेयर करके ये रिफॉर्म्स करे, जिसमें जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस भी हैं। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिचुएशन क्या है, जो ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो इसका ऑपोजिट कर रही है। वो पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि मजबूत गवर्नमेंट आ जाए। वो सबसे ज्यादा अभी पॉलिसी सिर्फ एक ही है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ ना आए। अब अगर तहरीक इंसाफ नहीं आएगी तो कौन आएगा? यही खिचड़ी है। ये शौकत तरीन का कजन वो एक तैयार हो रहा है, एक और खिचड़ी पक रही है वहां। तो ये जब सारे मिलके आ जाएंगे तो मुझे बताओ इन्होंने गवर्नेंस क्या दे रही है? यानी वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो मुल्क की जरूरत है। मुल्क की जरूरत है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ये जो लेके आ रहे हैं वो मोर ऑफ द सेम। यही लोग हैं ना, ये इनमें एक दो और रेलूकटे ऐड हो जाएंगे, लेकिन वो गवर्नेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि इन्होंने अभी तक एक तो रिफॉर्म की नहीं है, ना ही ये कर सकते हैं। सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरफ हम डायरेक्शन जो मुल्क का जा रहा है, मैं 1 साल से लगा हुआ हूं कि एक ही तरीका है, इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन करवाओगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमी ने स्टेबलाइज नहीं करना। और वही एक काम को उसका उल्टा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जी अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है। अब कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी शायद इलेक्शन ना हो, अगले मार्च पे चला जाए। वो क्यों चला जाए? क्योंकि जब तक पीटीआई क्रश नहीं हो जाती इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। अब मुझे ये बताओ कि जिनकी सोच ये है वो पाकिस्तान को तो नहीं सोच रहे। क्योंकि पाकिस्तान का तो जिस तरह हम सब जानते हैं, जिस तरह ये जावेद ने बड़ी अच्छी बात की कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तो साथ साथ जाती है। तो ये अगर इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ना यहाँ कोई रिफॉर्म्स हो सकती है, ना हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं, ना इनके पास कोई रोड मैप है। अब इनके पास तो कोई रोड मैप है ही नहीं, जो होता नजर आ जाना था अब तक। प्लस ना कोई ट्रस्ट करता है। और जो मेरी फीलिंग है कि हमें जो शॉर्ट टर्म में बूस्ट मिलेगी वो ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो तो सबसे पहले ही रोशन डिजिटल से पैसा कम हो गया, रेमिटेंसेस गिरनी शुरू हो गई। उन्होंने तो इन्वेस्ट करना नहीं है। और वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब इनकी सारी लीडरशिप के अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान, वो इन्वेस्ट नहीं करने लगे। तो है ही सिर्फ एक सोल्यूशन कि हमारी जो रिफॉर्म प्रोग्राम की बिगिनिंग होगी वो होगी तब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों,
ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے اور پھر وہ سرجیکل ریفارمز کرے, پبلک کو اپنے ساتھ لے. پبلک اس ملک کی بڑی تکڑی ہے. اگر ہم پبلک کو صرف یہ سمجھا دیں کہ آپ کو یہ مشکل پیریڈ گزرنا پڑے گا جب تک یہ ریفارمز چلتی نہیں ہیں, میرے خیال میں پبلک ساتھ چلے گی اگر وہ گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ سارے ہم وہ پروگرامز جو ہم نے شروع کیے ہوئے تھے, جس میں ہیلتھ کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ہیلتھ کارڈ کی صرف یہی نہیں ہے کہ یہ غریب آدمی کا سب سے, جب بیچارہ بیمار ہوتا ہے, عام آدمی, غریب کیا, اب تو مڈل کلاس کا بھی یہی حالات ہے, جب وہ سب سے تکلیف میں ہوتا ہے اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو, وہ اس سے بہتر نعمت آپ نے کسی کو, آپ عام آدمی کو دے سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل دیہاتی علاقوں میں جا رہے تھے. پہلی دفعہ کیٹرک کے آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹرز نے اپنی چھوٹی چھوٹی کلینکس کھول لی تھی دیہاتوں کے اندر, ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. نہیں تو وہاں تو ان بیچارے لوگ بے بس ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے انفراسٹرکچر بنانے کا سارے پاکستان میں ہاسپٹلس کا. تو ایک بالکل کوانٹم چینج آ رہا تھا ہمارا پورا ہیلتھ سسٹم اور ان کی پروٹیکشن کے علاوہ. اور دوسرا پھر یہ جو احساس کا پروگرام ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈیز, یہ بالکل سبسڈیز ٹارگیٹ ہونی چاہیے. یہ جو اتنا زیادہ ہم سبسڈائز کرتے ہیں پیسہ, وہ جاتا ہی نہیں ہے. وہ تو, اور یہ بھی بات کی ایکسپورٹس کا بھی سبسڈائز تب کریں جب اس کا رزلٹ نظر آئے کہ ہاں ایکسپورٹ سے آپ کی انکریز ہوئی ہے, تو تب سبسڈیز ہے. سو یہ جو اب تک سبسڈائز کرنے کے پروگرامز ہیں, اس کو بالکل چینج کرنا چاہیے. اور ثانیہ نے یہ جو یہ نچلے طبقے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی, وہ بڑا, میں نے اس کی پریزنٹیشن دیکھی ہے, زبردست پروگرام اس نے بنایا. اور اس کے علاوہ یہ جو, سو ہم نچلے طبقے کو اگر دھیان کر لینا, کیونکہ یہ مشکل وقت میں ان کے اوپر پریشر نہ پڑے, تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ قوم تیار ہو جائے گی یہ اس ریفارم پروگرامز کے لیے. تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کی, مجھے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ میں لاء سیکھ رہا ہوں. اب میں اتنی زیادہ عدالتوں میں جا چکا ہوں کہ میں بڑا ایکسپرٹ بن جاؤں گا لاء کا, تو اس لیے مجھے اتنا وقت نہیں ملا. لیکن میں انشاءاللہ یہ تھوڑا سا پریشر ایز ہوتا ہے تو ہم شوکت یہ ریگولر میٹنگز کریں گے. میں ابھی بھی کنونسڈ ہوں, ابھی ہم بات نہیں کریں گے اس کے اوپر, لیکن میں کنونسڈ ہوں کہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی, کہ یہ جو ہمارا روپیہ گرتا ہے اور یہ جو اس کے ساتھ انفلیشن آتی ہے, یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو ہے, اس کے اوپر اور ڈیبیٹ چاہیے. کیونکہ وہ جو ہمارا دوست ہے, وہ پورا پیپر اس نے بنا کے ابھی مجھے بھیجنے لگا, جو میں آپ سب کے اندر سرکولیٹ کروں گا. اس نے وہ بڑا کمپریہنسو ایک پروگرام بنایا کہ اس کے خیال میں کرنٹ سچویشن میں ہم کیسے نکلیں گے. اوکے جی, تھینک یو, بہت شکریہ.